السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ جیسا کہ ہم ارکان ایمان پڑھ رہے ہیں، جن میں سے ہم نے ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ پڑھ لیا تھا، اور ایمان بالکتب آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم ایمان بالکتب کی تعریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کتابوں کو نازل کرنے کی حکمتیں کیا ہیں، مقصد کیا تھا، اور اس طرح پھر ان پر اجمالی ایمان کیسے ہوگا، تفصیلی ایمان کیسے ہوگا، پھر آسمانی کتابوں کا تعارف ہوگا، جو صحیفے ان کا تعارف ہوگا، اور جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید، اس کا تھوڑا سا تعارف ہوگا۔ سب سے پہلے ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان لانا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو کتابیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائی، ان پر ایمان لانا۔ اب انبیاء کرام جمع کا صیغہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی تعداد بھی اللہ کو معلوم ہے، ہمیں ان کی تعداد بھی معلوم نہیں ہے۔ تعداد اللہ کو معلوم ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی تعداد ہے کم و بیش، لیکن حقیقی تعداد کا علم اللہ رب العزت کا ہے کہ انبیاء کتنے ہیں، ان پر کتنی کتابیں نازل ہوئی، ان کتابوں کا علم بھی اور انبیاء کا علم بھی دونوں اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس لیے ہم یہ جنرل بات کریں گے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنی بھی ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب مزید آگے اس کے ایکسپلینیشن کی ہے کہ بندے کا اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ نے رسولوں پر جو کتابیں نازل کی ہیں اس کا حقیقی کلام اور غیر مخلوق ہے، یعنی جتنی بھی اللہ نے کتابیں اپنی انبیاء پر نازل کی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، یعنی مخلوق کہتے ہیں جسے تخلیق کیا گیا ہو، جسے کریٹ کیا گیا ہو، لیکن یہ اللہ کی کلام ہے اور حقیقی کلام ہے، اور یہ مخلوق نہیں ہے، چاہے وہ قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفے جو بھی ہے، وہ اللہ کا حقیقی کلام ہے اور مخلوق بھی نہیں ہے۔ اللہ کا حقیقی کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ آگے، اور جو کچھ ان میں ہے اس کی پیروی کرنا، ان پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی چاہے جب تورات حضرت موسیٰ کو ملی تھی، اس وقت جو لوگ تھے ان کا اس پر پیروی کرنا، ان پر عمل کرنا ان پر واجب اور ضروری تھا۔ زبور حضرت داؤد کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ کو ملی، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اب ان کتابوں میں جو کچھ آ گیا ہے، جو احکامات آ گئے ہیں، ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا، جو منہیات آئی ہیں ان سے رک جانا، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور ہماری جو آخری کتاب قرآن مجید ہے، اس کے متعلق بھی ہمیں یہی حکم ملتا ہے کہ ہم نے اس قرآن پر عمل کرنا ہے، اس کی جو منہیات ہیں جن سے منع کیا گیا ان سے ہم نے رک جانا ہے۔ باقی تمام کتابوں کا بھی یہ تھا، لیکن ادھر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ایک جب کتاب آتی ہے تو پچھلی کو منسوخ کر دیتی ہے، یعنی پہلی کتابیں آتی رہی ہیں، پچھلی منسوخ ہوتی رہی، آخری کتاب وہ قرآن مجید ہی ہے۔ آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، وہ نیچے میں نے لکھا بھی ہے۔ لیکن ادھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب قرآن آ گیا تو پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی۔ قرآن ناسخ ہے، ناسخ کہتے ہیں جو منسوخ کرنے والا ہے، پچھلی شریعتوں کو، پچھلے انبیاء کی جو شریعتیں ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کو منسوخ کر دیا، یعنی ختم کر دیا، اب ان پر عمل واجب نہیں ہے۔ عمل ہم نے کرنا ہے تو کس پر کرنا ہے؟ اب قرآن پر کرنا ہے۔ باقی انبیاء کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہمارا عمل کرنا واجب نہیں ہے، نہ تورات پر، نہ زبور پر، نہ انجیل پر، نہ دوسرے صحیفوں پر۔ لیکن ایک بات ان سب میں کامن ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے، تمام کتابوں میں ایک ہی بات مینشن تھی۔ وہ کیا تھی؟ مین بات، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم نے ایک اللہ کو پکارنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور آپ نے غیر اللہ کی پوجا سے، پرستش سے آپ نے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ یہ تمام کتابوں میں بھی یہ بات تھی اور انبیاء بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے۔ اب یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ قرآن پاک آ گئے تو باقی کسی کتاب پر عمل
نہیں کریں گے، اب قرآن ہے تو ہم صرف قرآن پر ہی عمل کریں گے۔ آگے میں نے ایک آیت بھی لکھی ہے اس کی دلیل میں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، والکتاب جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اور کتابوں پر بھی، کون سی؟ نزل علی رسول، جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی مان لو انزل من قبل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نازل کی گئی ہیں، ان پر بھی مان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح ومن یکفر باللہ، جس نے اللہ کا انکار کر دیا، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ ورسلہ، کتابوں کا، اس کے رسولوں کا انکار کر دیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اس لیے ہم پہلی کتابوں پر عمل تو نہیں کریں گے، لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس نے اپنے انبیاء پر نازل کی ہے، اور ان پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ عمل کرنا ضروری، واجب، فرض ہے تو وہ صرف قرآن پاک پر ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی وہ بھی قرآن کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں، یہ دونوں کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کتابیں نازل کرنے کی حکمتیں کیا تھی، یعنی کیا ان میں حکمت پوشیدہ تھی کہ جس کی وجہ سے کتابوں کو نازل کیا گیا؟ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ بندے اپنے تمام مسائل میں انہیں اپنا مرجع بنائے، یعنی ہر مسئلے میں ان کی طرف رجوع کریں، کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء میں 5ویں پارے میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی معاملے میں تنازع تمہارا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ، آپ اس کو لٹا دے، کس کی طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جہاں بھی ہمارا اختلاف ہو جائے، ہمارا کوئی مسئلہ مسائل بن جائیں، تو ہم نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ قرآن کی طرف، احادیث کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ یہ کتابوں کو نازل کرنے کی پہلی حکمت تھی۔ اگر کتابیں موجود نہ ہوتی تو ہم کس کی طرف رجوع کرتے؟ انبیاء چونکہ نہیں ہے تو پھر ہم نے کس کی طرف جانا تھا؟ کتاب اس لیے تھی تاکہ یہ بعد میں محفوظ رہیں اور ہم ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اب دوسری حکمت یہ ہے کہ لوگ ان کے ذریعے فیصلے کر سکیں، لوگ ان کے ذریعے فیصلے کر سکیں۔ سمجھے، قانون کی کتاب ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے وہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ پہلے ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، مبشرین، خوشخبری دینے کے لیے، کس چیز کی؟ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین، انبیاء کو بھیجا ڈرانے کے لیے، گناہ گاروں کو، مجرموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو ڈرانے کے لیے کہ جہنم سے بچ جاؤ، سیدھے نیک اعمال کرو، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ یہ انبیاء کا مقصد تھا، خوشخبریاں نیک لوگ کو دیتے رہے، برے لوگوں کو ڈراتے رہے۔ پھر فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، یعنی انبیاء بھیجے، ساتھ ان کو کتب بھی دی۔ آگے فرمایا بالحق کی، حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، جو ہم نے دوسری حکمت کی ہے، کیوں نازل کی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی یہ دوسری حکمت جو قرآن پاک میں بھی ہے، کتابوں کو نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ لوگوں میں جو اختلاف ہو جاتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ اب تیسری حکمت کیا ہے کتابوں کو نازل کرنے کی؟ یہ تیسری حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ کا دین ان کتابوں میں محفوظ رہے۔ تیسری حکمت کیا تھی؟ کہ اللہ کا جو دین ہے اس کو محفوظ کرنا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے تو نہیں تھے آئے نا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے خواہش مند تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ جو آپ کے موت کے خواہش مند ہیں ان سے پوچھئے تو صحیح، افَإِن مِتَّ، کیا آپ کے وفات پا جانے سے، آپ کے فوت ہو جانے سے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ جو آپ کے مرنے کے طالب ہے کہ آپ کو موت آ جائے، وفات پا جائے، تو کیا ان سے پوچھیں کیا آپ نے ہمیشہ رہنا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے بھی گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا بھی تھا، لوگوں نے بھی جانا تھا، لیکن مین کتابوں کا مقصد جو تیسری حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کتابوں میں اللہ کا دین محفوظ رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بعد میں لکھنے والے وہ بھی محفوظ ہیں کیونکہ وہ لکھی گئی، اسی طرح وہ کاتب وحی بھی
صحابہ رسول کافی آتے ہیں، اس وقت بھی یہ کتابوں کا لکھنا ان کا لکھائی کا کام شروع ہو چکا تھا، تحریر کا کام شروع ہو چکا تھا، تاکہ اللہ کے دین کو، اللہ کی آیات کو، احکامات کو، منہیات کو، قانون کو، سب کو جمع کیا جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بھی لگوائی تھی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے نا کہ ترکت فیکم شیئین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ سنتی، کہ اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی ہے؟ ایک اللہ کتاب ہے، وہ سنت ہے، دوسری میری سنت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کتاب، دوسری سنت ہے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، یہ میں نے اوپر مینشن کیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ ان دو چیزوں کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا تو اس وقت لوگ وہ جمع تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے بعد ان دو چیزوں کو تھامے رکھنا ہے، ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، جب تک پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے کتاب اور سنت ہے۔ اب چوتھی حکمت یہ ہے کہ یہ کتابیں لوگوں پر اللہ کی حجت کے طور پر ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا۔ اس کے دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور دوسرے اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ پیروی کس چیز کی کرنی ہے؟ جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو کیا نازل کیا؟ وہ قرآن نازل کیا گیا، وہ کتاب نازل کی کہ ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ ہم دوسری سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا ہے، بلکہ ہم تحقیق کر کے قرآن پاک کا جو چیز ہے، ہم نے جب تحقیق کری کہ قرآن کی آیت ہے، پھر آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کر رہے ہیں، پھر نہیں اس پہ کوئی تحقیق، اب قرآن کی آیت ہے، حدیث آ گئی، صحیح حدیث آ گئی۔ اب یہ چوتھی حکمت یہ تھی کہ ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت قائم رہے۔ یہ نہ ہو کہ اس زور میں آئے تو کچھ لوگ کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی تو نہیں آیا، ہمیں تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی خوشخبریاں، یہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں، ہم کیسے اللہ کی طرف آ جاتے۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت میں یہ حجت لوگ نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا۔ کل کو یہ محسن نہ کہنے لگ جائے، زین یا اسامہ عبداللہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس، ہم کیوں مانے بھائی، ہمارے پاس کون سا کوئی نبی آیا، کون سا کوئی ڈرانے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کل کہیں گے کہ میں نے تو آپ کو کتاب تو دی تھی نا، قرآن پاک تو دیا تھا نا، آپ نے اس پر عمل کیا کہ نہیں؟ آپ نے اس کو کتنا فالو کیا ہے، کتنی آپ نے اس کی پیروی کی ہے؟ یہ انشاءاللہ قرآن پاک کے متعلق ہم نے آخر میں تھوڑا سا رکھا ہے، اس کی ڈیٹیل ہم آخر میں بھی لیں گے۔ یعنی یہ چار حکمتیں تھیں جو کتابوں کو نازل کرنے کے لیے، ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ لوگ ان کے ذریعے فیصلے کر سکیں، دوسری یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی یہ تھی کہ اپنے تمام مسائل ہم کتاب اللہ سے تلاش کریں، دوسری یہ تھی کہ لوگ اس کے ذریعے فیصلے کر سکیں، تیسری یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دین اللہ کا محفوظ رہے، اور چوتھی یہ تھی کہ لوگ یہ حجت نہ پیش کر سکیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کتاب موجود ہوگی تو ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت نہیں رہے گی باقی۔ اب آ گیا ان کتابوں پر اجمالی ایمان، یعنی مختصر طور پر کیا ایمان لائیں گے؟ اس سے مراد کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء پر کتابیں نازل کی ہیں، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نازل کی ہیں۔ تو ہمارا آج کل کیا ہوتا ہے؟ اجمالی ہوتا ہے، ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو صرف اتنا پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کتابوں پر ایمان لانا، یا صرف ہم ارکان ایمان یاد کر لیتے ہیں، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں، اس طرح بس نام یاد ہوتے ہیں، تو باقی آگے سے کوئی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اجمالی طور پر ہم ایمان لاتے ہیں لیکن تفصیلی نہیں لاتے۔ تفصیلی بھی آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں۔ تفصیلی کیا؟ ان کتابوں پر ایمان لایا جائے جن کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں مینشن کی ہیں، جو صحیفے مینشن کی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ تفصیلی ایمان ہے۔ اسی طرح کون کون سی ہے؟ قرآن کا ذکر بھی ہے، تورات کا بھی ہے، زبور کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، حضرت موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں کا بھی ذکر ہے، ان پر بھی ایمان لایا جائے۔ یہ جو مینشن ہے ان پر ایمان لایا جائے، اور جو مینشن نہیں ہے، جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ان پر بھی ایمان لایا جائے۔ ہمیں تو صرف 4 کتابیں معلوم ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں آسمانی کتاب کی صرف 4، کیا ہم کہتے ہیں؟ صرف 4 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء نازل کیے، ہر نبی پہ کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی صحیفہ تو نازل کیا ہے نا۔ اس لیے ہمارا تفصیلی ایمان یہ ہوگا جو قرآن پاک میں کتابیں، صحیفے مینشن ہے، ہمارا ان پر بھی ایمان ہے، اور جو ان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، ہمارا ان پر بھی
ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنے انبیاء پر نازل کی ہے، یہی تفصیلی ایمان ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کے پیپر میں بھی یہ والی ڈیفینیشن آئے گی کہ کتابوں پر تفصیلی ایمان کیسے لایا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، آسمانی کتابیں جو عام مشہور ہیں، وہ جو قرآن پاک میں بھی ہیں، وہ لکھی ہیں، ان کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید، ہم نے کیونکہ ہے تو آخری کتاب، لیکن ہم نے ہماری کتاب، ہمارے نبی آخری جو ہیں ان پر نازل ہوئی آخری کتاب، لیکن اس کا پہلے ہم نے ذکر کیا۔ قرآن مجید یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو کہ آخری نبی ہے، اور یہ کتاب بھی آخری ہے، اور یہ ہر قسم کی تحریف سے پاک بھی ہے۔ اب انشاءاللہ آگے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، کیونکہ اس کے قرآن کا نیچے میں نے الگ سے لکھا ہوا ہے۔ تو باقی نیچے کی طرف آتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے تورات، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے تو اس کے اندر تھوڑی ڈیٹیل ہم نے زیادہ لینی تھی، تو اس کے نیچے میں نے وضاحت لکھی ہوئی ہے۔ اب دوسرے نمبر تورات آ گئی۔ تورات کیا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے۔ تورات کس نبی پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے انبیاء اور علماء فیصلہ کرتے تھے۔ آتا ہے نا قرآن پر، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی تھی، جس میں نور بھی تھا۔ اور کیا کرتے تھے؟ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا، اس کتاب کے ذریعے، اس تورات کے ذریعے انبیاء بھی اور جو ان کے ربانیین یعنی جو ان کے علماء تھے وہ بھی اس تورات کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب یہ بات مائنڈ میں بٹھا لیجئے، تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ پر، اور انبیاء بھی علماء بھی اس تورات کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب انجیل، یہ حضرت عیسیٰ پر، جسے بائبل بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے۔ اس انجیل پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس انجیل پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ آج کل بائبل دیکھیں، انجیل دیکھیں تو اس میں بہت سی تحریفات ہو چکی ہیں، یعنی ان میں کافی ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، کافی کچھ اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے، کچھ ریموو کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارا ایمان اس انجیل پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے۔ اب آگے ہے زبور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داود کو زبور عطا کی۔ یہ تھے انبیاء جو آسمانی کتابوں پر جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ اب آگے صحیفے، صحیفے کن انبیاء پر نازل ہوئے؟ دو کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ الاعلیٰ میں بھی، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دو نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفوں کو نازل کیا، جن کا ذکر قرآن پاک میں۔ اس کے علاوہ بھی انبیاء ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے، جن پر کتب نازل ہوئی، لیکن ان کا علم ہمیں نہیں ہے، ان کی تعداد، ان کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے ان انبیاء پر کتابیں، صحیفے نازل کی ہیں۔ اب آگے چلیے قرآن مجید کا تعارف۔ یہ قرآن مجید کتاب بھی آخری ہے اور آخری نبی پر نازل ہوئی ہے، اور اس کی ابتدا جہاں سے ہوتے ہیں نا، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، ہم آگے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے نا، فارغ کوئی انگلش کی اٹھا لیں، کوئی طب کی اٹھا لیں، یعنی کوئی میڈیکل کی، اگر آپ کو سمجھ ایک دو صفحے پڑھیں گے، چند صفحات پر رکھ دیں گے، آپ بوریت کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن ہم قرآن کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں کہ ہم اسے سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا آپ اس سے ہدایت لینے جا رہے ہیں، رہنمائی لینے جا رہے ہیں، تو اس بات کو پلے باندھ لیں کہ اس میں شک نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ بات کو مان لیں، پھر ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے نا، کیوں نہیں ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کیوں ہم نے یہ رمضان میں بھی یہ روٹین بنائی ہوتی ہے 3-4 قرآن پاک ہم نے ختم کرنے ہیں، سال میں ہم نے اتنے ختم کرنے ہیں؟ کیوں آپ اس بات کو ذہن میں کیوں نہیں بٹھاتے کہ ایک پارے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک رکوع پڑھ لیں، آدھا رکوع پڑھ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے منع کر رہے ہیں، ہمارے لیے کون سا ہدایت کا راستہ ہے، کون سا گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ یہ تب بھی پتہ چلے گا جب ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے،
لیکن ہم صرف انگلیاں پھیر پھیر کے کتاب حسنات تو سمجھا ہوا ہے نا، ایک کتاب نیکیوں کی کتاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واقعہ ہے نیکیوں کی کتاب تو ہے ہی ہے نا. جس طرح آپ نے فرمایا الف لام میم کہ قرآن پاک پڑھنے کے آپ ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے سیپریٹ کیا، الف لام میم، فرمایا یہ ایک نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. اب جب یہ 3 پڑھتے تو آپ کو 30 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جاتی ہیں. تب یہ تین حرف سے، حروف سے ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں. لیکن جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اپنی لینگویج میں پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں مزید نیکیاں بھی ملے گی اور ہمیں ہدایت بھی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیوں ہم کلام ہے، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے منع کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے کتاب حسنات سے صرف نیکیاں کمانے کے لیے اتنے دن قرآن پاک پڑھ لیے جبکہ ہدایت نہیں لی. جبکہ قرآن کا مقصد کیا تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی، یقیناً یہ قرآن تو ہدایت کے لیے نا، یاکم یہ تو قوموں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، آپ کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے. لیکن ہم نے اس قرآن کو صرف نیکیوں کی کتاب سمجھا، ہدایت نہیں لی ہم نے اسے ترجمہ و تفسیر سے نہیں پڑھا، ہم نے کسی استاد سے جا کے نہیں پڑھا کہ آخر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، ہماری لینگویج اپنی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا، ہم کلام میں اتنی اللہ تعالیٰ نے نیکیاں دے دی ہیں، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اب اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کبھی اسے ہدایت کہا ہے، کبھی رحمت کہا ہے، کبھی شفا کہا ہے، کبھی اللہ دینا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اس میں دلوں کا سکون بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب آخر ہمارے ذہن میں کیوں یہ سوال نہیں اٹھتا، کیوں یہ ہم کوشچن مارک نہیں اٹھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نیکیاں رکھی، آخر اس کتاب میں ہے کیا، آخر اس کی ویلیو کیا جو اتنی اہمیت ہے. ہم دنیاوی کوئی چیز ہو نا اتنی انٹرسٹڈ ہو، ہم کہتے ہیں آخر اس کے پیچھے کیا، اس کے اندر ہے کیا جو اس کی اتنی ویلیو، جو اس کی اتنے لوگ اس کے ویوز آ رہے ہیں، اتنی اپروچ ہو رہی ہے اس تک، آخر ہم بھی اس کے ڈیٹیل کے بارے میں جائیں نا. کوئی اس طرح کی کوئی مووی ہو نا، کوئی ڈرامہ وغیرہ ہو، ہم اس کے بہت زیادہ جاتے ہیں کہ واقعی یار اس کے اتنے ویو کیوں آئے ہیں، اس کے پیچھے اتنے لوگ کیوں ہیں، ملینز میں. آخر ہم اس کے دیکھیں تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں پورے، اگر ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں جتنی اقساط ایپیسوڈز ہیں وہ ساری ہم دیکھ کے ٹائم برباد کر دیتے ہیں. اگر مووی اس طرح کی ہو تو وہ بھی دیکھ کے سارے. یہ قرآن ہے جو ہم اس کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرف نہیں آتے، ہم بغیر سوچے سمجھے بس اوپر سے انگلیاں پھیر پھیر کے ٹائم گزارے جا رہے ہیں کہ ہمیں بس اللہ کو ایک دھوکہ دیا ہوا ہے، گھر والوں کو بھی، سب کو، کہ ہم بہت قرآن والے ہیں، پڑھتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ جو قرآن کا مقصد ہے ہدایت، وہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک مسلمانوں کو بہت بڑا المی افسوس ہے. اب آگے چلیے. اب یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کے مد مقابل کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اس کے مد مقابل کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اب مشرکین نے جب چیلنج کیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے کہتے ہیں یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، وہ تو اتنے فصاحت، اتنے بلیغ انداز سے وہ اشعار پڑھتے تھے، کہتے ہیں یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں محمد، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے کہ اگر آپ کا یہی دعویٰ ہے قل فأتوا بعشر سور، آپ 10 صورتیں ذرا بنا کے لائیے. تو جب 10 صورتوں کا چیلنج ملا، بات سو ہو گئی ان کی، نہیں بنا سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا زیادہ کام ہو گیا، قل فأتوا بعشر آیات، 10 آیتیں لے کے رہو. پھر ان کے منہ بند، فساد ختم، بلاغت ختم. کیوں یہ قرآن کے ساتھ کچھ چیلنج لائیں اس کے سامنے، نہیں جلا سکے نا، اس وقت بھی یہ چیز ختم ہو گئی. پھر اللہ نے فرمایا اچھا یہ بھی زیادہ ہو گیا، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اس قرآن جیسی کوئی ایک چھوٹی سورت ہی لے. چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر ہے، 3 آیات. کہتے اللہ فرمایا کوئی ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ، پھر بھی وہ نہیں لا سکے. اللہ تعالیٰ فرمایا اب یہ نا ایک ذلیل کرنے کا انداز ہے، جو اس طرح کے اللہ کے سامنے جو کھڑا ہو نا اللہ پھر ذلیل کرتے ہیں. اللہ نے پہلے چین دیا یہ کرو، 10 صورتوں والا وہ نہیں ہوا، 10 آیت والا وہ بھی نہیں ہوا، چھوٹی صورت والا وہ بھی نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ذلیل کرنے کیا کیا، اللہ نے فرمایا کچھ الفاظ اتارنے کو ان کے معنی کر کے بتاؤ، جنہیں ہم حروف مقطعات کہا جاتا ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد طا سین یاس، یہ والے سارے آئی تھنک یہ 17 حروف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کے معنی کر کے بتاؤ. تو یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے دیا کہ کوئی بھی ان کے معنی کر کے بتائے، لیکن کوئی بھی ان کے معنی نہ کبھی کر سکا تھا اور نہ کبھی کوئی معنی کر سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہمیشہ قیامت تک رہے گا. باقی مفسرین نے کچھ اپنی طرف سے کیا، لیکن حقیقی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہی ہے، اس کا حقیقی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. اور لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں، ان کلمات کی ایک تصویر لے کر، ایک چھوٹا سا فلیکس وغیرہ بنا کر
اپنی دکانوں پر اپنے گھروں میں لگایا تو کہ برکت ہوتی ہے. بھائی بتائیے کس حدیث میں آیا ہے؟ ہم بھی لگائیں, ہم بھی اپنی اکیڈمی میں لگائیں, اپنے گھروں میں جا کے, اپنے گیسٹ روم میں, ساری چیزوں پہ ہم جا کے لگائیں نا. کہاں کہاں پہ یہ برکت ہوتی ہے؟ برکت تو ہمیں بھی چاہیے, کیونکہ نہ تو اس کی قرآن پاک میں کوئی فضیلت ہے کہ برکت والے, نہ حدیث میں ہے. جب ہے ہی نہیں تو پھر کیوں ہم پاگلوں کی طرف سنی سنائی باتوں پر بس عمل کیے جا رہے ہیں, ایسی گھوڑے دورائے جا رہے ہیں. اب چلیے آگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب جب ان کو چیلنج دیا یہ سارے نہیں کر سکے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کل ان اجتماعت الانس والجن, سارے کے سارے تم جن بھی اکٹھے ہو جاؤ, انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ, الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن, تم اس قرآن جیسا, اس قرآن کی مثل کوئی لا کر تو دکھاؤ نا, نہیں لا سکتے. اسی طرح یہ کتاب ایسی, اللہ فرماتے ہیں ما کان حدیثا یفترا, یہ ایسی اس میں باتیں نہیں ہیں جو گاڑ لی گئی ہوں, جو اپنی طرف سے بنا لی گئی ہوں, ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, جو پہلے ہو چکے اس کی یہ تصدیق کرنے والا قرآن پاک, وتفصیل کل شیء, ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے. کوئی عام کتاب تو ہے نہیں ہے نا, اس لیے یہ قرآن بہت زبردست کتاب ہے. تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے, اس سے ہدایت لینی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننا ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, منہیات کو بھی سمجھنا ہے, پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم نے اس پر اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے, ہم نے ان چیزوں سے رکنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایمان بالکتب پڑھا, جو کتابیں اللہ تعالیٰ تمام انبیاء پر, تمام کتابوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور مین جو ہماری کتاب, جو آخری نبی پر, آخری کتاب جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے, کیونکہ بہت اہم کتاب ہے, اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے نا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. ٹھیک ہے, یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان اس کا بوجھ برداشت کیا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن پاک نازل ہوا. یہ ڈیٹیل ہم نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا, حضرت جبرائیل لے کر آئے, سوموار کے دن یہ نازل ہوا, مبارک رات میں جو لیلۃ القدر ہے اس میں نازل ہوا, جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو اتنی فضیلت, اس کے ایک حرف پڑھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو آخر اس سے ہمیں ہدایت ہم نہ لیں تو ہماری بدقسمتی, بدبختی, بد نصیبی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.